إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ مالک نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے حضرت انسان پہ اور دنیا کی ساری مخلوقات پہ کی ہیں، اور یہ نعمتیں تذکرہ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچان لے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھے، لیکن رب کو انسان دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، صرف اس کی قدرتوں سے پہچان سکتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں، اتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی داعی ایسے انسان کو جو کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے یا اس کی ذات کا ہی انکار کرتا ہے، تو اسے جب کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو دنیا میں بھی تم پہ آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں اپنے عذابوں سے ہلاک کر دیا، کسی کو سیلاب نے برباد کر دیا، کسی کو چیخ نے ہلاک کر دیا، کسی کو زلزلوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کے آج بھی کھنڈرات دنیا میں موجود ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، ڈرو اس عذاب سے جو دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو آنا ہی ہے، لعلکم ترحمون، اور توبہ کر لو تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے رب کی طرف سے نشانی، یا رب کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی برہان آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، وہ ہمیشہ ہی اعراض کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ دنیا میں بہت کچھ انہیں دیتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کو دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔
لیکن ہمیشہ مسلمان سے زیادہ کافر کے پاس دنیا کی زیب و زینت رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی دنیا کی نعمتیں کفار کے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہیں. تو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں خرچ کرو، یعنی غریبوں کو ان کو حق دو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمانداروں کو، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اگر اللہ تمہیں کھلانا چاہتا تو خود نہ دے دیتا. اور آج تھوڑا سے فرق کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی دولت کے تکبر میں کہتے ہیں ان میں اتنی عقل ہوتی تو انہیں نہ اللہ دے دیتا. عقل کے بربوتے پہ رزق نہیں ملتا. ممکن ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے عقل مند جو ہیں ایک سادے سے انسان کے پاس ملازمت کریں چند ٹکوں پہ. یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مال و دولت میں فضیلت دے دے، قوت و طاقت میں فضیلت دے دے، خاندانی اعتبار سے فضیلت دے دے، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ اسے فضیلت دے دے، یہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو دو جو پسے ہوئے لوگ ہیں، تو قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، اہل ایمان کو، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ انہیں کھلانا چاہتا تو خود نہ دے دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، الٹا اہل ایمان کو کہتے ہو تم بہت بڑے گمراہ ہو. پھر آگے سے مذاقن یا ویسے انہیں طنز کرنے کے لیے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بتاؤ یہ قیامت کرتے ہو کب آئے گی، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ. اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ جس بات کے منتظر ہے نا یہ ایک چیخ ہے صرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے غمزدہ، آپ فرمانے لگے میں کیسے ہنسوں جب کہ اللہ نے مجھے وہ فرشتہ دکھایا ہے جو اپنے منہ میں بگل لے کے اپنے سر کو جھکا کے کھڑا ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم ہو میں بھجا دوں. اور وہ نفخہ جو ہے سور پھونکنا ہے وہ ایک سینگ کی طرح ہے، جب وہ چیخ آئے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا اچانک ہوگا کہ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، وہ اٹھ کے گھر میں لے جانے کی سکت نہیں ہوگی، وہیں پہ قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص اپنے گھر کا حوض لیپ رہا ہوگا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہاں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ جس بات کا انتظار کرتی ہے وہ ایک چیز ہے، چیخ ہے، واحدة ایک ہی، تأخذهم جو ان کو پکڑ لے گی، وهم يخصمون وہیں پہ ڈھیر ہو جائے. فلا يستطيعون توصية، پھر ان میں یہ بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ وصیت ہی کر دیں گے میرے بعد ایسا کر لینا. ولا الى اهلهم يرجعون، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. تو یہ آج بھی ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی رہے ہے. آج بھی کچھ لوگ اپنی قوت و طاقت پہ، اپنے مال و دولت کے بھروسے پہ ایسے مذاق کرتے ہیں جو قیامت ساری زندگی سنتے ہو گئی ہے. ہمارے باپ دادے بھی سنتے تھے، وہ کب ہوگی؟ یاد رکھیں ایک قیامت تو وہ ہے جو آنی ہے جب دنیا ختم ہوگی، لیکن ہر انسان کے لیے اس دن قیامت قائم ہو جاتی ہے جس دن اس کی موت آتی ہے.
کیونکہ اسی وقت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی وقت اس کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے جو وہ دنیا میں کرتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے نماز کی اتحیات میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے مجھے اپنی پناہ عطا کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے وقت سے پہلے اپنی پناہ دے دے۔ اللہ رحیم و کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تکبر جو ہے یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ کے سامنے عاجز ہی رہنا چاہیے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ غربت میں ہے یا امارت میں، وہ صحت میں ہے یا بیماری میں، کسی حالت میں وہ اللہ سے آگے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محتاج ہے، جو رب چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔